حضرت نوح علیہ السلام نے ناظرین کرام جو کشتی بنائی تھی اس میں انہوں نے باہر کی صورتحال جاننے کے لیے ایک کھڑکی بھی بنا چھوڑی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کھڑکی کھول کر باہر کا منظر دیکھا تو دوسرے کفار کے ساتھ انہیں اپنا بیٹا کنعان بھی پہاڑوں پر چڑھتا ہوا نظر آیا۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر شفقت پدری غالب ہو گئی۔ شفقت نے جوش مارا۔ آپ نے اسے بآواز بلند پکارتے ہوئے کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ کنعان جو اپنی ماں اور دوسرے کافروں کے ساتھ ایک بلند پہاڑ پر چڑھا جا رہا تھا، وہیں سے بولا، میں بہت جلد پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے پانی کے طوفان سے بچا لے گا۔ آپ نے بیٹے کو بہت آوازیں دیں، اس کی سلامتی کی تمنا کی، لیکن بیٹا ان پر اور ان کی رسالت پر ایمان نہیں لایا۔ اس نے آپ کے دین کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ آپ نے دوبارہ اپنے بیٹے کو پکارتے ہوئے کہا، میرے بیٹے آج کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، آج صرف وہی محفوظ رہے گا جس پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا۔ مگر بیٹے نے سنی انسنی کر دی۔ وہ کشتی جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت سوار تھے، پانی پر ہچکولے کھاتی ہوئی پانی کی سطح پر بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتی جا رہی تھی۔ پانی اس تیزی سے اوپر کی طرف اٹھتا جا رہا تھا کہ انسانی ذہن جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر طرف قیامت کی مانند ایک شور تھا، برستے پانی اور ابلتے چشموں کا شور، ہوا کا اور ڈوبتے کافروں کا شور، جنہیں پانی کی تیز اور تند موجیں تنکوں کی طرح اپنے ساتھ بہائے لے جا رہی تھیں۔ ان ڈوبنے والوں میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ کہتے تھے اور ان پر ہنسا کرتے تھے، لیکن آج تقدیر ان پر ہنس رہی تھی اور وہ رو رہے تھے کہ اپنی حماقتوں پر، اور اتنے آنسو بہا رہے تھے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو گئیں، اپنی گستاخیوں اور بدکاریوں کا ماتم کر رہے تھے، مگر آج موت کی دیوی کو ان پر ذرہ برابر رحم نہیں آ رہا تھا۔ آج تو صرف وہی لوگ محفوظ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے اور ان کی کشتی پر سوار تھے۔ موت کی دیوی میں نے اس لیے کہا کہ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے موت کی ایک دیوی بھی بنا رکھی تھی، لیکن انہی کے عقیدے کے نظریے کے مطابق اب اسے ان پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کافرہ بیوی کو ڈوبتے دیکھا اور اس کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ بیوی کی طرف نہیں دیکھا، لیکن دوسری طرف نگاہ اٹھائی تو انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو طوفانی موجوں سے لڑتے دیکھا۔ وہ اس وقت موت سے آخری جنگ لڑ رہا تھا جبکہ موت اس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تم مجھ سے ایسی چیز کی درخواست نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو، بس تم کو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ بلا شبہ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اب تو کوئی نادانی نہ کر بیٹھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کے متعلق سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو مجھے بخشے گا نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کیا خوبصورت دعا ہے، اور اب یہ دعا ہم سب پڑھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت کا جو طوفان اٹھا تھا وہ اب تھم چکا تھا، اور وہ اللہ کے ارشاد کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے کہ ان کی نگاہ اب بیٹے کی طرف تھی تاکہ وہ بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ سکیں۔ اتنے میں حکم خداوندی سے ایک طوفانی موج آئی جس نے کنعان کو نوح کی آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے چھپا لیا۔ وہ پانی کی موجوں میں دیکھتے ہی دیکھتے غرق ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بلند ہوتی ہوئی موجوں کے سہارے آگے بڑھ گئی۔ کشتی آگے جا رہی ہے، کشتی آگے بڑھ رہی ہے، لیکن کشتی کہاں ٹھہرے گی یہ ہم آپ کو بتائیں گے افطار میں۔ ہمارے انبیاء کا وقت یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ حضرت نوح کی کشتی کو ہم سمندر میں چھوڑتے ہیں، طوفان میں چھوڑتے ہیں، اور افطار میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہاں جا کے ٹھہری۔ ابھی میں آپ کے ساتھ ہی موجود رحمان رمضان ٹرانسمیشن میں، اور اس شہر رمضان میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔